السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو بچوں، پچھلی درجہ میں ہم نے آسان اردو قواعد کا سبق نمبر 1 مکمل کر لیا تھا۔ آج میں آپ کو حروف کی قسمیں سبق نمبر 2 پڑھانے جا رہی ہوں۔ آپ سبھی کو غور سے سننا ہے۔ تو بچوں، الف، ب، ت، ج، د، س، ف، م، یہ سب حروف ہیں، یعنی الفابیٹس ہیں۔ حرف کی جمع ہے۔ حرف کی 36 قسمیں ہیں جن کا مختصر تعارف یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو بچوں، یہ جو قسمیں ہیں ان کا تعارف، ان کی پہچان آپ کو یہاں کرائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ان کے مثال بھی آپ کو بیان کی جا رہی ہے۔ آپ سب کو دھیان سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ پہلا ہے حرف جار، جو حروف اسم اور فعل، یعنی کسی بھی نام اور فعل مطلب کام کو آپس میں ملاتے ہیں۔ یہ اکیلے لکھے جائیں تو کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے سے، پر، میں، تک وغیرہ۔ ان حروفوں کو اگر ہم اکیلے لکھ دیں تو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف جار۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام، جو حروف کوئی بات پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کیا، کہاں، کون، کب، کیسے، کون سا، کیوں وغیرہ۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف استفہام۔ اس میں کوئی بھی اگر سوال کیا جاتا ہے ان حرفوں سے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ حروف استفہام کہلائیں گے۔ پھر ہے حروف شرط، جو حروف شرط کے طور پر بولے جائیں، جیسے اگر، اگرچہ، گر، جو، جب وغیرہ، یعنی اگر ایسا کرنا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا، اس میں ایک شرط آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حروف عطف، جو حروف دو کلموں کو آپس میں ملائیں، جیسے اور، وہ، بھی، کے، پھر وغیرہ، یعنی یہ اور وہ، تم اور وہ، اس کا اور اس کا، یہ دو باتوں کو، دو کلموں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں۔ پھر ہے حرف اضافت، جو حروف دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، نہ وغیرہ، یعنی کسی بھی جملے کو مکمل کرنے کے لیے یہ ایک کو دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف تشدید، جو حروف دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے یا، خواہ، یا تو، چاہے، یا تو یہ، مثال کے طور پر یا تو یہ کرو یا پھر وہ کرو، تو اس میں ایک کیا آ جاتا ہے؟ اختیار آ جاتا ہے، تو یہ ہے حرف تشدید۔ اس کے بعد ہے حرف استدراک، جو حروف پہلے جملے کے شبہ کو، یعنی جس میں کوئی یقین نہ ہو، کو دوسرے جملوں میں استعمال ہو کر دور کرے، جیسے بلکہ، اگرچہ، مگر، لیکن، البتہ وغیرہ۔ ان حرفوں کا ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ کن جملوں میں استعمال کرتے ہیں؟ جہاں پر اپن کو شک ہو، شبہ ہو، جیسے اگر ایسا ہوگا تو شاید ایسا ہو، مگر یہ بھی تو صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال بول کر بتا دی ہے۔ اس کے بعد ہے حرف استثناء، جو حروف ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کریں، جیسے جدا کریں مطلب علیحدہ، الگ الگ کریں، جیسے پھر، مگر، سوا، لیکن۔ یہ بات ایسی ہے لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ہے نا؟ یہ ایک اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے حروف خصوصیات، وہ حروف جو اسم یا فعل، یعنی کسی بھی چیز یا کسی کام کے ساتھ آ کر اس میں خصوصیت ظاہر کرے، یعنی اس کی خاصیت بتائیں، جیسے محض، فقط، محض ایسا ہوتا یا فقط ایسا ہو جاتا۔ اس کے بعد حروف نفی، جن حروفوں سے نفی یا انکار ظاہر ہوتا ہے، جیسے نہ، مت وغیرہ، یعنی کسی بھی جملے میں اگر کوئی ایسا حرف استعمال ہو رہا ہے جس میں کام کو کرنے کی مناہی کی جا رہی ہے، وہ کہلائیں گے حروف نفی۔ پھر ہے حروف علت، وہ حروف جو کسی بات کا سبب ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، چونکہ، لہٰذا، کیونکہ ایسا تھا، یعنی کسی بات کی وجہ بتائیں۔ پھر ہے حروف قسم، جو حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے واللہ، با خدا وغیرہ، حروف قسم، جو حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے واللہ، با خدا وغیرہ، یعنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے، قسم کھانے کے لیے۔ حروف بیان، جو حروف بات کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے بزرگوں کا قول ہے، یعنی وہ حروف جس میں مثال دے کر بیان کی جائے، وہ ہوں گے حروف بیان۔ حروف تاکید، وہ حروف جن سے کلام میں زور پیدا کیا جائے، جیسے ہرگز، یعنی بہت اس بات کو تاکید سے بیان کیا جائے، سراسر، ایسا بالکل نہیں ہوگا، بے شک، ضرور وغیرہ، اس کے اندر
کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حروف تنبیہ، جو حروف خبردار کرنے یا آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے خبردار، ایسا مت کرنا نہیں تو نقصان ہوگا، دیکھنا، سنو تو، وغیرہ۔ اس میں ہم کسی کو کسی غلط کام سے روک لیتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں حروف تنبیہ۔ پھر ہے حروف ندا، وہ حروف جو آواز لگانے کے لیے بولے جائیں، جیسے اے، او، سنو یا خدا، ارے وغیرہ۔ ہمیں کسی کو اگر آواز دینی ہے پیچھے سے تو ایسے حروف کیا کہلائیں گے؟ حروف ندا۔ پھر ہے حروف تعسف، جو حروف افسوس، گھبراہٹ یا تکلیف ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اف، ہائے، آہ، اوہو وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف اعجاب، جو حروف پکارنے کے جواب میں بولے جاتے ہیں، جیسے جی، اچھا، ہاں، ٹھیک وغیرہ۔ اس کے بعد حروف تمنا، وہ حروف جو تمنا یا آرزو ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے کاش، اے کاش وغیرہ، یعنی کاش ایسا ہوتا، میں بھی وہاں جا سکتا۔ یہ میں نے آپ کو مثال بتائی ہے۔ حروف تعجب، جو حروف حیرانی یا پریشانی ظاہر کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ، واہ، کیا وغیرہ۔ تو بچوں پھر اس کے بعد ہے حروف تحسین، جو حروف شاباشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے شاباش بھائی، واہ، واہ، داد، کیا بات ہے، کیا کہنے وغیرہ، یعنی کسی کو اچھے کام کرنے پر شاباشی دینا۔ پھر ہے حروف نفری، جو حروف نفرت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے اوہ، چھی چھی، ہے، تھو، خدا کی مار، لعنت وغیرہ۔ آپ کو سب کی مثالیں دے کر بیان کیا گیا ہے۔ حروف مفاجات، وہ حروف جو کسی کام کے اچانک ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جائیں، جیسے اچانک، یکایک، ناگہاں وغیرہ۔ اس کے بعد بچوں میں آپ کو اس کا اگلا پارٹ 2 میں اس کی حروف کی قسمیں بتاؤں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔